اور جب جن آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین سے ہم بستری کرتے ہیں، بستری کرتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، نہیں اس کے بعد پیدائش کیا ہے شاہ صاحب؟ تو کیا یہاں پھر کوئی جن پیدا ہوگا؟ جنات جنی پر ہی عاشق ہوتے ہیں اور وہ اس کو چھوڑ نہیں رہے اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. شادی شدہ عورت بچے جوان ہیں وہ عشق میں مبتلا ہو گئی. جن اور جنی کا ملاپ ہے اور پھر اس سے ولادت ہے. کیمرے میں تو یہ آ ہی نہیں سکتے، کبھی آتے ہیں کیمرے میں؟ وہ مسجد کے اندر بالکل پورا پردہ پہنا ہوا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ کی مسجد میں؟ وہ بالکل چادر اوڑھی ہے اس نے، اچھا، اور بہت لمبا قد ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے. اچھا، تو وہ کیمرے نے اس کو قید کر لیا رات کا ٹائم؟ جی رات 7 ڈے ہاسپٹل ہے، اس کی چھت پر کوئی جاتا نہیں تھا. اچھا، تو جناتی وہ جو ہندو تھا وہ بھی بیچارہ نیچے بھی ہو گیا. اس کا بچنے کا طریقہ بتائیں کہ بچے کیا؟ ساس نے کرا دیا، بہو نے کرا دیا. جن کے آپریشن والے ہیں ان کو 40 دن ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو نہیں میری اماں نہیں مان رہے بھائی 40 دن پورے نہیں کرنے. 40 دن تو ایک حد بیان کی گئی ہے. نیا جوڑا بار بار اس کا شور کہہ رہا ہے شاہ صاحب ہم شادی ہو گئی، ہم بستری نہیں کر پا رہا. میڈیکل سائنس سے اس نے ٹیسٹ کرایا کلیئر. صحیح. کہتا جی میں قریب جاتا ہوں میں نامرد ہو جاتا ہوں. صحیح ہے. یہ واقعات ہیں. نوجوان مجھے شکایت کرتے ہیں شاہ صاحب میں روزانہ رات کو اٹھتا ہوں، میرے پہ غسل فرض ہوتا ہے. صحیح ہے. اب اس خدا کی قسم وہ نوجوان شادی کے لائق نہیں. صحیح ہے. ہم ان کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ کسی برے فعل میں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آخری اور پروگرام بات تو ہوگی کے ساتھ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر الاسلام نقشبندی. آپ نے سنا ہوگا جن آ گئے، جن چڑھ گئے، جنوں کا بسیرا ہو گیا، جنات اس گھر میں رہتے ہیں، کسی نے جن ہم پر چھوڑ دیے ہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ عوام سے سنتے ہوں گے. جنات ہیں کہ نہیں، جنات کیسے ہوتے ہیں، جنات کھاتے کیا ہیں، جنات کہاں ہوتے ہیں، جنات رہتے کہاں ہیں، جنات کا روپ کیا ہے، اور کیا جن چڑھ جاتے ہیں، جن آ جاتے ہیں. یہ ساری باتیں جو عوام میں مشہور ہیں ان کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں. آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے کراچی سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں حضرت قبلہ محترم پیر علی سید علی شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا برکت والا فرمائے. شاہ جی آپ نے ایک عرصہ گزارا ماشاءاللہ عملیات میں، اور ایک زمانہ ہو گیا آپ کو بہت سارے چینلز پر آپ ماشاءاللہ جاتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں. عوام میں جنات کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن میں چونکہ اس کا ذکر ہے تو انکار تو نہیں کیا جا سکتا. جنات کا وجود تو ہے، لیکن آیا وجود ان کا ہے تو یہ کہاں ہوتے کہاں ہیں، رہتے کہاں ہیں، بسیرا کہاں ہوتا ہے ان کا؟ عام آبادیوں میں ہوتے ہیں یا ان کی کوئی خاص آبادی ہے؟ اللہ اکبر ماشاءاللہ. ویسے تو آپ نے ایک تصحیح کر دی عام عوام کے لیے بھی، کیونکہ اللہ کا پیغام ہے، حکم ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پہلے تو ہر اہل ایمان کو اس پر بلیو ہونا لازم ہے. صحیح ہے. اگر اس میں وہ اللہ معاف کرے انکار کرتا ہے کہ وہ نص قطعی قرآن کا انکار دار اسلام سے خالی، دار اسلام سے خالی ہو جائے گا. صحیح ہے. دوسرا یہ ہے سورہ جن پوری موجود ہے. بے شک. اچھا پھر اسی طرح ہم چلے جائیں وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے، حضرت سلمان علیہ کا واقعہ قرآنی واقعہ ہے، اس کی تفاسیر اٹھا کے لے تو جنات کا انکار نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اب یہ ہے کہ لوگوں نے نام رکھ دیا، کسی نے بھوت کہہ دیا، کسی نے پری کہہ دیا. جیسے مذاہب ہیں، ہندو کچھ اور بولتے ہیں، عیسائی کچھ اور بولتے ہیں، مسلمانوں میں ان کو جنات ہی بولا جاتا ہے. اب اس میں مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے آپ پہ ہمارے ہیں اسی طرح سلسلہ ہے. یاد رکھیں قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے. کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الجان، جنوں کی دنیا، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ. میں ہر اہل علم کو کہوں گا، خاص طور پر علماء کو، خطبہ کو، جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جو مصلی رسول پہ بھی آتے ہیں، ضروری ہے کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ بن گیا. صحیح ہے. وہ اس کتاب کو پڑھیں. اس کا اردو میں ترجمہ ہے جنوں کی دنیا. اچھا. اس میں صحابہ اور اہل بیت کے واقعات ہیں. اچھا. اور ایک مستند عالم لکھی. اچھا. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ وہ ہیں وقت کے مجدد کہہ لیں، اپنے وقت کے وہ محقق ہیں. لکھی جنوں پر پوری کتاب؟ جنوں کی دنیا. ایک ہی کتاب ہے، اور عربی میں اس کا نام ہے لقط المرجان فی احکام الجان. اس کا اردو میں ترجمہ ہے جنوں کی دنیا. میں کہتا ہوں سر وہ آپ پڑھیں تو اہل ایمان کو پہلا یہ کہ انکار نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلی بات مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. بالکل صحیح. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کا اپنا مذاق بن جاتا ہے. صحیح ہے. مزارات اولیاء پہ آپ نے دیکھا بعض اوقات حاضری ہو رہی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں معاذاللہ کہ شاید کھیل ہو رہا ہے، مگر جن بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں یا جن پہ کہیں بھی حاضری اور ڈرامہ نہیں ہوتا، جنات کی مداخلت ہو جائے. اب آئے اللہ نے سب سے پہلے. اچھا اس طرف میں آتا ہوں اپنا شاہ صاحب. میرا آپ نے جس طرح سوال کیا، آپ نے جس طرح شروع میں بتایا، میں نے اس سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے پری کہتے ہیں، اچھا کچھ لوگوں نے بھوت کہتے ہیں، ہم لوگوں نے جن کہتے ہیں.
تو اب یہ آپ نے کہا یہ مذاہب کی وجہ سے، تو کچھ بتا سکتے ہیں آپ کہ پری کہنے والا مذہب کن کا ہے یا کون وہ لوگ ہیں، بھوت کہنے والے کون ہیں، اور ہم تو انہیں جنات کہتے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں، تو مسلمان لوگوں نے جنات کہتے ہیں، تو یہ طبقہ کون سا طبقہ؟ کیونکہ قرآن و حدیث میں اور ہمارے اکابرین نے جو اس کے لیے زبان استعمال کی یا لینگویج ان کے لیے جو نام ہے وہ جن، ٹھیک ہے، سورہ جن موجود ہو. ٹھیک ہے، اب جن کی جمع جنات ہے. صحیح ہے، اب اس میں نر بھی ہوتے ہیں مادہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پھر بھی جن کہتے ہیں جنی کہہ دیتے ہیں، اردو سپیچ. صحیح. صحیح ہے. اب آ جائیں مذاہب میں، ہندوؤں میں زیادہ دیکھا ہے جو عورت آ جائے وہ کہتے ہیں پری آ گئی. اچھا وہ اس کو پری کہتے ہیں. پھر بھوت کہہ دیتے ہیں جن کو. اچھا یہ روپ بھی بدلتے ہیں. پہلا دیکھیں اللہ رب العزت نے جو میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا جو ہمارے اکابرین نے لکھا قرآن حدیث کی روشنی میں، اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا. صحیح ہے. مخلوقات. صحیح ہے. اس کے بعد ویسے تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، تخلیق ہے. اس میں پہلے فرشتوں کو، صحیح ہے، اس کے بعد جنات کو، پھر انسان کو. صحیح ہے. اور اس لکھا ہے کہ ہماری انسانوں کی ہلاکت کا سبب جنات بنیں گے. صحیح ہے. اور ابھی یہی ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ نے پوچھا پہلے سوال میں کہ یہ رہتے کہاں ہیں. ہاں. تو اللہ تبارک، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں حضرت بچہ پیدا ہوتا ہے 9 ماہ میں. صحیح ہے. 99% ایسا ہی ہے. صحیح ہے. ان کے یہاں بچے کتابوں میں لکھے 3 سے 4 ماہ میں اچھا جلدی پیدا ہوتے ہیں. اچھا پھر ہمارے یہاں جو ہے بچہ اگر 2 یا 3 ہو تو یہ عجوبہ بات ہوتی ہے، بڑا بہت کم ہوتا ہے. صحیح ہے. ان کے یہاں بچے 5-6 یعنی زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اچھا پھر آ جاؤ عمروں پر. صحیح ہے. اگر ہمارے یہاں 100 سال سے زیادہ بولے بڑا باغبان ہے یار، بڑی لمبی عمر لے کے آیا. صحیح ہے. تو ہمارے یہاں بڑی عمر ہونا بھی جو ہے نا صلہ رحمی کرنے والا، جیسے اس کا رزق بڑھا دیا تھا عمر میں، تو ہمارے یہاں عمر 100 سال سے زائد ہو بولا بڑا باغبان ہے. جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چیزیں مانگی. نمبر 1 فرمایا ہم سب کو دیکھیں ہمیں کوئی نہ دیکھے. دوسرا ہماری عمر، ہمیں موت نہ آئے. اچھا ہمیں موت نہ آئے. تو ان کو موت نہ آئے اس کی دعا یوں، یہ سوال پورا ہو کہ ان کی عمریں کئی ہزار سال ہے. صحیح ہے. اب آپ دیکھیں کئی ہزار سال عمریں بھی ہیں. صحیح ہے. پھر یعنی کہ عمریں بھی طویل ہیں، جلدی پیدا بھی ہو رہے ہیں، اور زیادہ تعداد میں تو کون زیادہ ہوئے. لازم ہے جنات زیادہ. آپ کے پروگرام سے آج ایک راز ہے لوگوں کو کہ جنات بکثرت ہے. یعنی انسانوں کے مقابلے میں جنات زیادہ ہیں، جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی پیدائش بھی جلدی ہوتی ہے اور پھر ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ زیادہ ہیں. اچھا یہ مستند جو ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے اس پہ کلام کیا ہے، میں ان کی یعنی کہ وہ تعلیمات کی روشنی میں یہ باتیں مستند آپ کو عرض کر رہا ہوں. اب آپ نے کہا بھوت اور پری، اس طرح کرسچن، ہندو، یہ جو مذاہب ہے، اب ہندوؤں میں زیادہ بھوت اور پری، یہ ہم نے جو پری آ گئی، بھوت آ گئے، یہ زیادہ ہندو میں زیادہ ہے. کرسچن جو ہیں وہ اپنی لینگویج میں وہ اب اور نام دیتے ہیں، ازدا گیا، مختلف نام دے دی جاتے ہیں. کوئی بادلہ گندی روحیں کہہ دیتے ہیں. اچھا ہوتے سب جنات ہی ہیں. 99% جنات ہیں. اچھا آپ نے جس طرح بتایا شاہ صاحب قبلہ کہ آپ نے کہا کہ بھئی ان کے ہاں 4 ماہ میں پیدائش ہو جاتی ہے، تو یہ جو پیدائش 4 ماہ میں ہوتی ہے، تو انسان کی پیدائش کا ایک عمل تولید کا اللہ نے ایک نظام بنایا، تو کیا ان کے ہاں بھی جن اور جنی کا ملاپ ہے اور پھر اس سے ولادت ہے یا کوئی اور اس کا پیدائش کا طریقہ ہے؟ یہ میں تھوڑی تصحیح کروں تو یہ جنات پہ جن بھی ہمارے اکابرین نے لکھا، انہوں نے کہا ہے کہ انسانوں کی نسبت جلدی ان کی پیدائش، عمل تولید ان کا جس طرح آپ نے بتایا. اچھا اب اس میں 3 ماہ کہہ لیں، 4 ماہ کہہ لیں، اس میں کوئی، لیکن ہم انسانوں میں 9 ماہ ہوتے ہیں. صحیح ہے. پھر بکثرت بھی ہو رہے ہیں. صحیح ہے. اب آپ کا جو سوال ہے عمل تولید کے حوالے سے کہ انسانوں کا پیدائش کا ایک نظام ہے عمل تولید، اب جیسے ان کیا ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے یا ہمارے یہاں میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی میاں بیوی کا، اچھا جو مرد ان میں بھی ہیں، نر بھی ہیں، مادہ بھی ہیں، جو جن اور جنی ہے، تو پھر ان کے یہاں یقیناً شادی ہوتی ہے. ان کے یہاں بھی رسم و رواج ہیں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. مسلمان جنات ہیں وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، کئی بزرگوں کے واقعات موجود ہیں. پھر اس طرح ہندو مذہب جو ہندو ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے جنات کا. شاید آپ کو تاریخ کی کتابوں موجود ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بعد نے کہا حضور چھڑی سے اشارہ کرتے آیت پڑھتے وہ جن نیچے گرتے، بت جو نیچے گرتے. تو اس میں ایسا واقعہ ہوتی ہے کہ بعد بت میں جن حلول کر جاتے ہیں، وہ گفتگو کرتے تھے تاریخی کتابوں میں. تو جنات کا گفتگو کرنا اور پھر ان کی مداخلت، یعنی ایسی جگہ پہ بھی تو یعنی کہ جنات ہیں. جس طرح ہمارے مذاہب، ہم مسلمان ہیں بینگا مسلم، تو اسی طرح جنات میں بھی مذاہب بھی ہیں. اچھا جس طرح آپ نے ابھی بتایا شاہ صاحب کہ مسلمان اور کافر جنات اور پھر ان کی اب ایک لطیفہ بھی اس میں کر دیتا ہوں. دیوبند، دیوبند میں کیا ہے؟ صحیح ہے. آپ دیوبند حضرات سے اپنے آپ جو دارالعلوم دیوبند ہے، دیوبند حضرات کا وہاں پر انڈیا میں دیوبند، اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں دیوبند کیا ہے،
अच्छा, अब दियो से मुराद क्या होगा, वो जिन्नात है, हाँ, दियो खबीस तो जिन फिर, होगा। हाँ। हाँ दियो, अब ये भी नाम दे दिया तो दियो भी दे दिया, सही है। तो वो जो है दियो बंद, जबकि हम तो अल्लाह के बंदे, वो बोलते हैं हम दियो बंद, तो वो दियो बंद, वहां पे दियो को बंद किया हुआ है। सही है, तो अब ये है उस कि जगह का नाम इस तरह पड़ गया। दियो बंद पड़ेगा। सही। शाह साहब, जिस तरह आपने बताया कि मुसलमान भी होते हैं, काफिर भी होते हैं जिन्नात, तो हम जो कुरान पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद जिन में हैं और वहाँ जिन्नात उतरे और फिर उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पे ईमान लाया और कुरान उन्होंने हुजूर से सुना। तो इस्लाम लाने के बाद वहाँ से मस्जिद जिन उसका नाम पड़ गया, उसके बाद तारीख बनी मुसलमान जिन्नात की, या इससे पहले भी मुसलमान जिन्नात थे? अल्लाह। अच्छा, एक तो ये कि गुरुह उस मकाम पर आया जन्नतुल मुअल्ला के करीब, सही है, और वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आए, सही है, हुजूर तिलावत फरमा रहे हैं, सही है, और वो मानूस हुए जिन्नात जो है, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर तौबा भी की, दस्ते हुजूर बैत की और मुसलमान हो गए। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ मस्जिद जिन मौजूद है। ठीक है, अब इसमें कुरान में दो वाक़यात हैं इसमें। अच्छा, एक तो हमें पता चलता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या, सही है, कि वो मलका बिल्कीस का जो तख्त है, हाँ, वो पलक झपकने में आना, सही है, और फिर वो लेकिन उसे लाने वाले आसिफ बरकिया- जिन थे क्या? आसिफ बर्क, दो तरह के वाक़े, एक सही। आसिफ बरकिया जो आपके खादिम थे या वहाँ आप जी हाँ। साहबी होंगे, हाँ हाँ, और एक जिन के बारे में भी वहाँ अच्छा। तफसीर में वाक़या है। अच्छा, तो यकीनन अंबिया पर ईमान लाने वाले जिन्नात चलते आ रहे होंगे, हज़रत आदम ने यानी पहले वाले भी मुसलमान होंगे? अहले ईमान कह ले, अहले तौहीद कह ले। सही है, हाँ, जो इसी तरह अगर आपने गारे सूर का जो वाक़या है, बाज़ फुक़हा ने उसकी जो तफसीर में लिखा है कि वो सांप नहीं था, वो जिन था। अच्छा। जो शैतान, जो अल्लाह माफ करे, जो यानी कि जिन था और वो सांप की सूरत में वहाँ आया। अच्छा, उसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना था। अच्छा। बाज़ ने इसकी तफसीर में ये भी लिखा है, अच्छा, जो हज़रत सैयदना अफजलुल बशर सही है, बादल अंबिया भी तहकीक हज़रत सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी की अंबिया रसूलों के बाद कायनात में सबसे अफजल बेशक, सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक जो तलवे को उसने चूमा है या सही है, बोसा दिया है सही या है, काटा है, सही है, और बाद ने ये भी कहा कि ये जहर का असर रहा और आपकी शहादत की मौत। सही है, हुजूर अलैहिस्सलाम की समझ में नामूस और इज्जत पे पहरा दे रहे थे आपको, सही है। हुजूर को तकलीफ ना हो। सही है, तो वो कहा कि ये जिन था, बाद ने ये लिखा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की कई उसने दुआ की होगी कि अल्लाह मुझे अपने आखिरी नबी का दीदार अता फरमाना। तो इसका मतलब है ज्यादातर ये जिन्नात जानवरों की सूरत में जाहिर होते हैं फिर? शक्लें बदलने तो इख्तियार है ना, देखें अच्छा। हम सबको देखें, हमें कोई ना देखे। सही है, इन्होंने दुआ की हाँ, थी। जिन्नात अच्छा, है ना, ये सवाल है इसमें। सही है। अब वो मैंने तो अब क्या जिन्नात हमें तो देख रहे थे, हम में से बाज़ लोग कभी कैमरे ने कैद कर लिया, कोई सूरत नजर आ गई, वरना ये शक्ल भी बदलता नहीं, कैमरे में तो ये आ ही नहीं सकते, कभी आते हैं कैमरे में? ऐसा हुआ है। कौन से कैमरों में आए? मेरा मतलब एक कैमरे में आए, वो मस्जिद के अंदर हाँ। बिल्कुल पूरा पर्दा पहना हुआ एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। आपकी मस्जिद में? अब मेरी मस्जिद में मैंने हमारे करीब जानने वाले हैं, वो अच्छा। कैमरे में आपको क्लिप भेज दूंगा, वो बिल्कुल चादर ओढ़ी हुई उसने, अच्छा। और बहुत लंबा कदा, और वो नमाज पढ़ रहा है। अच्छा, तो वो कैमरे ने उसको कैद कर लिया। रात का टाइम? जी, रात का। नहीं तो हो सकता कोई इंसान हो। अच्छा, हमारी मस्जिद का वाकया ये है कि नहीं, हो सकता वो इंसान हो नहीं, जिसको आप बहुत लंबा कह रहे हैं, लंबे बहुत इंसान लंबा, होते हैं ना। लेकिन वो चारों तरफ से चादर पहन के नमाज नहीं पढ़ेगा, अच्छा, वो चारों तरफ से पैक है पाँव तक। अच्छा। हमें तो पता है चेहरा खोलना होता है, अच्छा। ऐसा कौन है कि सजदा करेगा और वो चादरें इस तरह तो नहीं पहनेगा सर। अच्छा, ये मेरे लिए हैरान कौन है कि जिन्नात जो है वो कैमरे में आ जाते हैं। मैं तो आज तक ये समझता था कि ये कैमरे में नहीं आ सकते और ये सिर्फ बनावट वाली बातें अब ही हमारी होती हैं। मस्जिद है, जैसे जामिया मस्जिद फैजान औलिया, तो बाज वो कहते हैं तहज्जुद में रहशी बच्चे होते थे, तो वो कहते थे शाह साहब, वो कहते थे पहली सफ छोड़ दे। अच्छा। वो कहते थे कोई सो जाए तो कहते हैं पहली सफ तहज्जुद के लिए, हाँ। यानी वो पहली सफ बच्चे बताते हैं। अच्छा। कि शाह साहब वो कोई सफेद कपड़ों में, और कोई मस्जिद खुली भी नहीं, मदरसा भी नहीं खुला, हाँ। मगर उन्होंने हमें ताकीद की कि पहली सफ में नहीं सोया करें। अच्छा, और इस तरह कई वाकयात हैं हमारे अल्लाह मदारिस में, बड़े बड़े बुजुर्गों के मुरीद हैं जिन्नात, अच्छा। बुजुर्ग गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के वाकया। नहीं, वो है तो सही, मुरीद भी हैं और इसका तो इनकार नहीं है। खैर लाज़मी बात है, हमने शुरू में कहा कि हम इनकार नहीं करते, लेकिन ये जो मुसलमान जिन्नात होते हैं, क्या इनकी तबीयत में और ये जो काफिर जिन्नात होते हैं, इन दोनों की तबीयतों में ये एक जैसा मामला है कि ये किसी पर आ जाना या किसी में हुलूल कर जाना, ये दोनों की एक जैसे मामला आते हैं, ये अलग अलग है? अच्छा, इसमें बड़ी मजेदार बात ये है, जैसे मैंने आपको, अब ये ज्यादा भी है। अच्छा, जिन्नात को हुक्म ये हुआ, हाँ। जो हमारे अकाबिल ने लिखा कि तुम साहिल समुद्र और पहाड़ों की तरफ चले जाओ। अच्छा, साहिल समुद्र और सही है, पहाड़ों की तरफ चले जाओ। सही है, अब पहले कश्फ लिखते हैं, जो बुजुर्ग अल्लाह के वली गुजरे, हाँ, वो ये कहते हैं कि भाई इंसान इतना बसता गया। कराची को देख ले, हाँ, ना पहाड़ छोड़ ले, शहर बड़े बड़े हो गए, तवील हो पहाड़ गए। गिराए जा रहे जी हाँ, हैं। जी। यहाँ पर साहिल समुद्र पे चले, कराची वहाँ फेज एड पे रेस्टोरेंट बन गए, ऐसे ही। हम ना उनके समुद्रों पे जगह दे रहे हैं, सही है, ना पहाड़ों पे जगह दे रहे हैं। सही तो है। उनका कहना, उनका मिल के इंसानों के साथ ही रहते हैं। अच्छा। तो वो फिर हमारी जो है अच्छा। जिन्नात जो है ठीक है। घरों की छतों पर जाना। अच्छा, नहीं, आपको अक्सर भी आप
وہ صدر میں ہے کیا نام ہے مجھے وہ ایئرویز لے گئے تھے ہندو بھی تھا کرسچن بھی تھا میں ہمارا مقابلہ بھی کرایا اس نے ادراک جنات پروگرام یوٹیوب پہ موجود ہے اچھا تو اس میں جو ہے وہ 7 ڈے ہاسپٹل ہے اس کی چھت پر کوئی جاتا نہیں تھا اچھا تو جناتی وہ جو ہندو تھا وہ بھی بیچارہ نیچے ہی بے ہوش ہو گیا اچھا اب یہ جناتی معاملات سر جن کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی اب یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھروں کی چھتوں پر یہ رہتے ہیں چھتوں پر زیادہ تر رہتے ہیں ان کی مداخلت ہے اس لیے تو کہا جاتا ہے گھر میں داخل ہو کیا اللہم انی اسالک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو سلام پیش کریں اچھا اکثر مسلمانوں کے گھر جو تنگ نہیں وہ اہل ایمان مسلمان مگر ان کو حکم نہیں ہمارے ساتھ رہے زیادہ تر شریر جنات صحیح ہے خبیث جنات نہیں دونوں مطلب ان دونوں میں پایا جاتا ہے جی فلاں پہ آگے فلاں میں حلول کر گئے مسلمان جن بھی حلول کر جاتے ہیں اور کافر بھی حلول کرتے ہیں یا اس میں یہ ان کی طبیعت الگ ہے ان سے بیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اور اسی طرح کئی ہمارے اکابر نے اس پہ گفتگو کی سورہ جن کی تفاسیر صحیح ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 پہلا یہ ہے کہ جناتی مداخلت تو ہے سورہ فلق و ناس بالکل ہے صحیح جناتی مداخلت صحیح ہے حضور علیہ السلام کا ایک مکتوب ہے جنوں کے نام حضرت ابو دجانہ اور ایک اور حدیث صحابہ نے رسول اللہ ہم رات کو سوتے ہیں ہمارے گھر سے آوازیں آتی ہیں اچھا تو حضور علیہ السلام نے جنات ہذا کتاب من رسول رب حضور جنات کے نام مکتوب ہے اچھا جو کتابوں میں ہے اچھا تو انہوں نے عرض کی حضور نے فرمایا میرا مکتوب تکیے کے نیچے رکھ لینا اللہ کیا ہوا بولا رات کو رونے چیخنے چلانے کی بات ہے اللہ اور اس کے بعد جنات کی مداخلت ختم ہو صحیح ہے حضرت ابو دجانہ اور ایک صحابی اور ان کے واقعات موجود ہیں کتابوں کے اندر تو جنات جو نیک ہوتے ہیں وہ تنگ نہیں کریں اچھا جو مسلمان ہوں گے وہ آپ کو معاونت کریں حلول ہوگا تنگ نہیں کریں گے اب دوسرے پہ آتا ہوں اچھا اس میں 3 درجے بیان کیے بعض ہمارے فقہا نے لکھا کہ یہ حلول نہیں کرتے اچھا جسم کے حصے پہ کنٹرول کر لیتے اچھا جسم کی جیسے دماغ کی نس اعصاب پر ہاں زبان کو کنٹرول کر لیا صحیح ہے تو زبان کے کسی حصے پہ کنٹرول کر لیتے یعنی اعصاب پہ کنٹرول کر لیتے بعد میں حلول کرتے اس میں بحث ہے بعد میں حلول کرتے بعد میں جسم پہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ کیا نام ہے اس کا جب جس گھر میں یا جس لڑکی کے ساتھ جنات کی مداخلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر وہاں تو کھیل ہی کھیل ہو رہا ہوتا ہے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ صحیح کا تعداد واقعات ہے کہ جسم پر حلول کرنا اور بعض کہنا ہے جسم پہ کنٹرول کر لینا تو یہ اور مداخلت تو ہے جنات کی وہ آپ منع نہیں کر سکتے تو دور رسالت کے واقعات حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے تو لکھا ہے کہ یہ حلول کر جاتے ہیں آپ کے اس میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے حلول کا لکھا اچھا یہ عاشق ہونا بھی ان میں پایا جاتا ہے یہ جن ہو کر یہ جنات جنی پر ہی عاشق ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر ہم میں کوئی بندہ ہے اب انسانوں میں تو شاہ صاحب کوئی بندہ بھی کسی جنی پر عاشق نہیں ہوگا اور ہمت بھی نہیں کرے گا وہ عاشق بنے گی تو کیا جن جو ہے یہ انسانوں پر عاشق سننے میں آتا جی لڑکی پر عاشق ہو گئے اور وہ اس کو چھوڑ نہیں رہے اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے پلیز بتائیں طاقتور بھی ہوتی ہے صحیح ہے کئی ہزار سال ہے نا کھلاڑی ہیں صحیح ہے خوراک ان کی خوراک بھی ان کی ایسی ہے تو یہ بڑے بظاہر ہم صرف ان سے کیونکہ ہم قرآن نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے شک ہم سب سے اچھی تقویم انسان اشرف المخلوقات لیکن طاقت کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں پہلے میرے اس سوال کا جواب دیں کہ یہ عشق کیا ہے اچھا دیکھیں ہم تو کبھی جنات پر عاشق نہیں ہوئے مطلب عاشق ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے ان سے محبت شروع کر دی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان نے یہ کہا ہو کہ میں فلاں جنی پر عاشق ہو گیا ہوں لیکن کیا یہ جن جو عاشق ہو جاتے ہیں یہ ہے حقیقت میں یا لوگوں نے بنایا 2 طرح کے عشق حقیقی ہے عشق مجازی صحیح ہے عشق حقیقی تو جو اللہ اور اس کے رسول سے لازم بات ہے وہ تو مجازی آپ نے دیکھا ہوگا یقین کرو ہماری فیلڈ ہے صحیح ہے لڑکا ماں باپ بہن بھائی کاروبار پیسہ سب برباد کر دیتا ہے عشق ہو گیا صحیح ہے عورتوں کو ہم نے نسیں تک کاٹے ہوئے ہاسپٹل میں دیکھا ہے بالکل تو یہ عشق کی بیماری کیسی ہے تو یہ ان میں بھی ہے ان میں جو ہم اتنے طاقتور نہیں وہاں یہ عالم ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا بہن بھائی کو چھوڑ دیا کورٹ میرج ہو رہا ہے سر اللہ معاف کرے شادی شدہ عورت بچے جوان ہیں وہ عشق میں مبتلا ہو گئی اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے آپ مانیں گے ایک لڑکی 7ویں 8ویں کلاس کی ایسے ہی ہے ایسے کئی واقعات ہیں جو بھرے پڑے اس طرح کے واقعات ہو سب کچھ مٹا دیتے ہیں افسران دیکھ کے بڑے بڑے نامی ایسے ہی وہ فون کرتے ہیں شاہ صاحب اللہ سے مجھے عشق ہو گیا اچھا میں نے کہا اب نکاح کریں صحیح ہے پہلے کیا صحیح نکاح کریں صحیح ہے نکاح کے راضی ہوتا ہے تو پھر آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں صحیح ہے اس کا نکاح نہیں ہوا آپ نکاح کریں اس کا گھر آباد کریں صحیح ہے تو جب ہماری حالت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ عزت کنٹرول میں نہیں رہتے ہم لوگ مطلب بالکل پاگل ہو جاتے ہیں سب کچھ ہے تو پھر اس کا مطلب اب اس میں 2 کٹائے میں نے اکثر نوجوان مجھے شکایت کرتے ہیں شاہ صاحب میں روز رات کو اٹھتا ہوں میرے پہ غسل فرض ہو جاتا ہے صحیح ہے اب اس خدا کی قسم وہ نوجوان شادی کے لائق نہیں
صحیح ہے. ہم ان کو سمجھتے ماشاء اللہ کسی برے فعل میں تھا, اس بیچارے کو بتاؤں یا ناپاک رہنے کی وجہ سے, صحیح ہے, باوضو نہ رہنے کی وجہ سے, صحیح یا ہے, قرآن اور نماز سے دوری کی وجہ سے جنی عورت اس پہ عاشق ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے ہم بسری اچھا, میرے ساتھ ہم بسری کرتے ہیں. ایسے اچھا, واقعات میرے پاس نوجوان. اچھا جنیاں بھی انسان مردوں. اچھا, پھر میں لاہور میں آیا تھا, مجھے بہت بڑی شخصیت نے فون کیا, بولا شاہ صاحب میں علاج کر رہا تھا. لاہور کینٹ کا واقعہ ہے, بہت بڑے ادارہ ہے, ان کی وہ بچی تھی دونوں. کہہ رہے یار پہلے تو باپ مانتا نہیں تھا, صحیح ہے, تھوڑا سا اب بچیوں کو جب سارے میڈیکل کرا لیے, بچیوں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی کوئی میڈیکل ایشو ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور جب جن آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین سے ہم بستری کرتے ہیں اعضاء کو, اور پھر باقاعدہ شرارت کرتے ہیں اور ہم بسری کرتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور جب جن آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین سے ہم بستری کرتے ہیں. اچھا, جن کے ساتھ ہوتا ہے ان سے آپ پوچھو, لڑکیوں نے بتایا. اچھا, نہیں یہ ایک تو ہے کہ صرف بتایا ہے, اس کی کوئی حقیقت بھی آپ نے کتابوں میں پڑھی؟ سر وہ پڑھی لکھی لڑکی. اچھا, ان کی مداخلت تو ہے نا. صحیح ہے, شرارتیں ہیں, بالکل ہے. تو جب وہ کسی پہ عاشق ہو جائے تو کیا کریں گے؟ صحیح ہے. نہیں دیکھیں اس کے بعد ایک عمل ازواجی تعلق کے بعد ایک بچے کی پیدائش کا سلسلہ, تو کیا وہاں پر جن پیدا ہوگا؟ جوان عورت, جوان لڑکی اپنے ہوش و حواس میں بتاتی ہے, سارے میڈیکل رپورٹیں درست آ رہی ہیں. صحیح ہے. وہ کہتی جب رات کو یہ میرے ساتھ شرارت تو کوئی آ بھی نہیں رہا, گھر تالے لگے ہوئے ہیں. سر نہیں اس کے بعد پیدائش کیا ہے شاہ صاحب؟ پیدائش بھی تو دیکھیں, اگر عمل زوجیت ہوا ہے, ٹھیک ہے, چاہے جن نے کیا ہے, تو پھر ہمارے ہاں تو مردوں میں, انسانوں میں اس کے بعد ایک پیدائش ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, تو کیا یہاں پھر کوئی جن پیدا ہوگا؟ اب بعض اوقات سننے میں واقعات آ جاتے ہیں, اس کا مشاہدہ نہیں ہوا. یہ تو واقعات کنفرم ہوئے کہ لڑکی نے بتایا ہمارے شرارت ہو, صحیح ہے, ہمیں چھیڑا جاتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, صحیح ہے, ہمیں اذیت ہوتی ہے, صحیح ہے, ہمارے جو شرم گاہ ہے اس کو باقاعدہ کہتی مجھے اذیت ہوتی ہے. صحیح ہے. تو یہ تو واقعات لڑکیوں تو حل کیا ہے شاہ صاحب؟ اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے تو حل کیا ہے؟ جان کیسے چھڑائیں؟ جان کیسے چھڑائیں؟ میں اس میں کہوں جو نوجوان بچی ہیں, بچے بتا نہیں پاتے, سب سے بڑا اس کا پہلا جرم ہے. صحیح ہے, اپنے والدین کو بتائیں. صحیح ہے, نہیں تو اپنا جو بعمل عالم ہو مسجد کا, عام ڈبہ پیر نہیں, صحیح ہے, جو آپ کے گھر میں خاندان میں جو عالم دین ہو, نیک صحیح ہے, ہو, صحیح ہے, یاد رکھیں جو عالم ہے وہی پیر ہے. صحیح ہے, جو شریعت کا پابند ہے, صحیح ہے, جو عالم ہے جس کو شریعت کا پتہ ہے اور شریعت پہ عمل کرتا ہے وہی پیر ہے بابا. ایسا ہی ہے, لازم ہے. یہ وہ پیر نہیں ہے کہ جو ہر گلی میں آج تو ہر دوسرا تیسرا بندہ پیر بن رہا ہے. اس طرف آتے ہیں شاہ صاحب, لیکن پہلے تھوڑا سا اس کا جواب دیجیے. جو کہتی ہے کہ کیا نام ہے اس کا, مطلب اگر مرد ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جنی میرے ساتھ عاشق ہے, اور عورت ہے اور وہ کہے کہ جن عاشق ہے, اور وہ محسوس بھی کر رہے ہیں عمل زوجیت کو, ٹھیک ہے, باقاعدہ. اب زوجیت تو نہیں کہہ سکتے یہاں پر کیونکہ وہ زوج تو نہیں ہوئے, لیکن عمل عشق کو کہہ لیں, تو کیا, ہاں شرارت کو, اس کا بچنے کا طریقہ بتائیں کہ بچے کیا. ایک تو یہ کہ بتائیں, آپ نے کہا بتائیں. عورتوں میں پہلا یہ ہے کہ ایک بیماری ہے تھوڑی ہماری, جب ان کے ناپاکی کے دن آتے ہیں, جب ان کی نماز نہیں ہوتی, آپ دیکھیں انہوں نے جب ہی بازار جانا ہے. صحیح ہے. تو ایک تو پہلی تاکید یہ ہے کہ جب آپ پر غسل فرض ہو جائے, بازار نہ جائے, پہلے سب سے پہلے غسل کریں. اگر جیسے میاں بیوی کی زوجیت میں پورا پورا دن غسل نہیں کرے, کیونکہ زوجانہ ادا کر کے, صحیح ہے, بعد ایسی معاذ اللہ شریعت سے, یہ تو شریعت کو پس پوچھ ڈالنا ہے. نہیں اب ناپاکی کی حالت میں بازار جائیں کہ نہ جائیں؟ آپ بچاؤ کی بات کریں. پہلا یہ ہے کہ یہ جب ان پہ وہ دن آتے ہیں جب نماز نہیں پڑھ سکتی, عورتیں بازار جاتی ہیں, وہی دن رکھے گھومنے پھرنے کو جاتا ہے, اچھا پارک جا رہی ہے, ایسا ہی بھائی ان دنوں میں پہلا یہ کہ جب عورتوں پر نماز فرض نہیں ہوتی ان دنوں میں, یعنی وہ ناپاکی کی حالت میں, پہلے میں پارکوں میں جانے سے, پرفیوم لگانے سے, ویسے ہی منع ہے عورتوں کا یوں سر ڈھوک کے جانا. اب یہ تو پارکوں میں جائیں گی, اس خاص میاں کو وہ دن ہوتے ہیں, آپ دیکھیں گے جو عورتیں جو لڑکی ہیں, میرے پاس زیادہ کیا ہوتا ہے سر, جب میرے ناپاک دن ہوتے ہیں نا میں پارک میں جاتی تھی. اچھا کیا ہوا, ان دنوں میں میرا دل بڑا چاہتا تھا, میں بازار جاتی تھی, تو ایک تو اس میں بچا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو اگر گیا, ضرورت ہے تو جا سکتے ہیں, پارکوں میں نہ جائیں, مطلب احتیاط کریں. دوسرا کہ آپ پر جب غسل فرض ہو جائے فوراً اس میں جو ہے نا پاکی کی طرف جائیں. جیسا عورتیں سمجھتی ہیں, یہ صرف مردوں کے لیے بھی ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہے؟ دونوں کے لیے, دونوں کے لیے, مطلب دونوں پاکی کا. عورتیں یوں کہ ذرا بیچاری کمزور ہوتی ہیں. صحیح ہے, یہ تو ناپاک حالت میں دو باتیں ہو گئی, دو باتیں ہو گئی. تیسرا یہ ہے کہ حضرت جب عورتیں کیا نام ہے اس کا اپنے چھلے میں ہوتی ہیں, اب اس میں بھی ان کو احتیاط کرنی چاہیے. صحیح ہے, اس میں پہلے دیکھو نکلنے نہیں دیتے, اب تو ماڈرن دور ہے بھائی, اب تو حساب کتاب ہی بدل گیا. ہاں حساب کتاب ہی بدل گیا. اس میں بھی ایک مسئلہ عرض کروں, جن کے آپریشن والے ہیں ان کو 40 دن ضروری نہیں ہے. صحیح ہے بھائی, جب آپ کا خون آنا بند ہو گیا, ہاں اس دن پاک ہو آپ گیا, پاک ہو گیا, غسل کریں, نماز شروع کر دیں. ٹھیک ہو, نہیں میری اماں نہیں مان رہے بھائی, 40 دن پورے نہیں کرنے, 40 دن تو ایک حد بیان کی گئی ہے. ہاں کہ اس کا زیادہ بس خون آنا بند ہوا, بعد میں خون کی کمی اس وقت پاکی ہو جائے. تو اصل یہ جنات کی مداخلت کی وجہ کیا ہے؟ ناپاکی, ناپاکی, ناپاک جگہوں پہ رہنا, ٹھنڈی جگہوں
चौराहों पे बैठना, सही है, पहाड़ों पर सही या उस हालत में परफ्यूम लगा के जाएंगी, बेपर्दा जाएंगी। फिर पाँच अल्लाह औरतों मर्द ने शिकायत की है कि पार्क में या पहाड़ों पे दरख्त के नीचे जाके वहाँ पेशाब करना, ये पाकी की हालत है, इसका ख्याल करें। सही है, तो जब ऐसी शिकायतें ज़्यादा है उनसे भी इनकी मुलाकात। अच्छा बात होगा यूँ भी है, देखें दरख्त को बिला वजह आपको ज़रूरत नहीं है, दरख्त को काटते हैं, उसके भी देखें अगर दरख्त पे मामला होते हैं या बसेरा है तो उससे बचना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा शाह साहब, एक दरख्त है, एक आम बंदे ने काटना है, वहाँ उसकी गाड़ी नहीं खड़ी हो रही, उस दरख्त की वजह से उसकी बुनियादें मकान की हिल रही हैं, अब कैसे पता चलेगा कि इस पर दरख्त है? वो तो काट ही देगा ना अल्लामा साहब। शाह साहब जी, कई बिल्डरों ने हमें ये वाक़यात बताए जो कराची में करोड़पति थे, सही है, अरबपति थे, सही है, उन्होंने एक जगह ली, तामीरा शुरू की, देखें इसका तो हाल ये है कि हम पहले मोहम्मद अली शाह साहब को फ़ोन करें और हम कहें शाह जी हम दरख्त काटने लगे, इस्तिखारा करें, इस पे कुछ है तो नहीं। आप देखें आम आदमी कैसे पता लगा सकता? हाँ, दरख्त पुराना हो, हाँ, उसका फैलाव है, हाँ, ये देखें ना अब आपने ये बात। दूसरा ये आप याद रखिए, पहले बुजुर्ग हमारे क्या करते थे, हर काम में सदका करते थे। बिल्कुल, वो भाई आप सदका खुद कर ले, हाँ, बकरा ज़बा करें, ये बात है, सदका वाह बनाओ वाह को टाल देता है। वाह वाह अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने शायद नाज़रीन ये बात इंतहाई काबिल गौर है, ये वाली बात समझने वाली है, बहुत ही बेहतरीन बात शाह साहब ने की है कि आप कभी भी कोई काम करते हैं उससे पहले आप सदका करें, सदका से बलाएं टल जाती हैं। ये मैंने बहुत कम सुना है किसी से, आज शाह साहब ने ये बड़ी अहम बात की है। हम मकान बना रहे थे, हम दरख्त काट रहे थे, ये हो गया, दीवार गिर गई, तो ये बात बहुत ही काबिल ज़िक्र है। हदीस शरीफ में आया कि सदका जो है वो बलाओं को टाल देता है। लिहाजा ये इस पूरे इंटरव्यू में समझें कि बड़ी कीमती बात है कि मकान बनाने से पहले, और दूसरा अगर दरख्त बहुत बड़ा है और बहुत उसकी हैबत नज़र आ रही है तो उसका मतलब उस पर कोई ना कोई बसेरा होगा, उसको काटने से इज्तनाब करें, और अगर करना ही है, ज़रूरी है कि उसको हटाना वहाँ से ज़रूरी है, तो फिर सदका करें। जी शाह साहब प्लीज़। हदीस पाक का खुलासा ना, सुबह सवेरे सदका दो, जी, सदके के आगे बला कदम नहीं बढ़ाती, ये भी बला है ना। बिल्कुल ये है, अब ये चीज़ खत्म हो गई है सर। सही है, हम फौरन पीरों के पास जाते हैं, पहले दो चीज़ें थी, सही है, कोई मसला होता माँ नानी दादी सबसे पहले नजर उतारती, अब इस तरफ भी हमारी तवज्जो नहीं जाती। सही है, मेरा अपना एक तजज़िया है, सही है, अगर 100 अफराद इस वक्त मुसीबत में हैं तो मैंने उनको 70-80% जो नजर वाला मसला, नजर बस नजर को हमारी नहीं यूं समझ रहे, और उसको लोग जिन समझ लेते हैं, जबकि हदीस पाक में नजर आदमी को कब्र तक, ऊंट को हंडिया तक ले, बिल्कुल ऐसे फरमाया मेरी उम्मत की ज्यादा मुआद हलाकत नजर बद की वजह से होगी। बिल्कुल ऐसे। फिर फरमाया कि क्या नाम है, नजर के बारे में, नजर आदमी को हलाक कर देती है। बिल्कुल नजर बाल लोगों की नजरों से रेज निकलती है, वो पत्थर को फाड़ देती है। हमारी नई यूथ, पढ़े लिखे लोग, बहरिया किस्म के लोग अब तो ऐसे पैदा हुए, वो इसको समझने के लिए तैयार नहीं। पहला नजर, सही है, और मज़ाहिब में भी चलता आ रहा है, नजर उतार है। मैंने किबला नूरानी में कायदे मिल्लत इस्लामिया, खुद अमीर अहले सुन्नत हमारे ऐसे अपने बुजुर्गों को देखा, आप नजर के बारे में बड़ी नजर उतारने, साबुत लाल मिर्चों से नजर उतारने का तरीका है, जो उतारे भाई वो टेस्ट है। आप एक लाल मिर्च रख दें सर चूल्हे पे, आपका घर में बैठना आसान हो जाएगा। आप 7 मिर्चें उतार के रख रहे हैं और आप बैठे हैं, फलों को नाश पड़ के फूंक मारे, आपके प्रोग्राम से इलाज भी बता देते लोगों को फायदा हो। आप इस दिल यहाँ से शुरू करें, पूरे 7 बार उसको मारें, सही है, चूल्हे पे रख के जला दें, सही है, मिर्चों की बदबू आनी चाहिए, नहीं आ रही, नजर है, कह रहे हम उतारते हैं आपके, तो भाई बार बार उतार दें। फिर आप फलों को नाश की तरफ जाएं, सूरह कौसर है नजर को पढ़ने के लिए, बिल्कुल नजर पहला है, 70-80% मामला तो नजर के, सही है। अच्छा दूसरा फिर जिन्नात है, सही है, और फिर मैं कहता हूँ 5% जादू के मामला, सही। अब कहाँ है जादूगर साहब, अमलियात वाले का, तो हम इसी में मुब्तला है, सास ने करा दिया, बहू ने करा दिया, अब इसी में निकल ही नहीं पा रहे, और फिर हमारे साथ जो डिप्पा पी रहे, असल लुटेरे, वो खेल रहे, जादू हो गया। जादू में, अच्छा मैं फौरन जादू बताऊं ना, अबे भाई क्या हो गया, जादू में खुश होते हैं, बोला आपने सही कहा, असल भाई जादू हो रहा है, तो बताओ अल्लाह माफ करे। अब क्योंकि उनके दिल में किसी के लिए पहले से वहम मौजूद होता है, वो चाहते हैं उसके खिलाफ बात सुनना और खेलते हैं, हम लोग उनके जज्बात के साथ, जी जी जी, इसी पे अल्लाह माफ करे, करोड़ों रुपए की गेम चलती है, औरतों की इज्जत पामान। हाँ सही है, इश्क पे भी आपने बड़ी प्यारी बात की सर, मसला ये कि जैसे हमारे में है, ऐसे जिन्नात जब इश्क करते हैं बेड़ा गर्क कर देते हैं, और वजह यही बचने की, आपका ताल्लुक नमाज से नहीं, आपका ताल्लुक कुरान से नहीं, आप अस्कार पढ़ते नहीं, बावजू आप रहते नहीं, आप यकीन करें बाद लोग आते हैं, एक नया जोड़ा बार बार उसका शोर कह रहा है, शाह साहब हम शादी हो गई, मैं हम बिस्तर नहीं कर पा रहा, मेडिकल साइंस से उसने टेस्ट कराया क्लियर, सही, कहता जी मैं करीब जाता हूँ मैं नामर्द हो जाता हूँ, सही है। ये वाकयात है, बिल्कुल पहली रात के वाकयात है, बिल्कुल ऐसा ही। अब उसमें कुछ जिन्नी आशिक होगी, अब वो क्या बना है, बाद वक्त मर्द के साथ मसला था, अब यकीन करें तो बहुत बड़ा, मुझे मैं निकाह वगैरह पढ़ा के सती के बाद आ गया, रात को 4 बजे फोन, शाह साहब मेरी इज्जत रही, मैंने कहा क्या हो गया भाई, अभी थक के आके सोया, सही है, और अच्छी शख्सियत थी, मजहबी शख्सियत, सही है, बोला यार मैं करीब जा रहा हूँ तो मैं खत्म हो जाता हूँ, सही है, शाह साहब आप आ जाए, मैं थका, मैं 4 बजे उठ के गया,
میں نے ان کو صاحب کو دم کیا, چھینٹے مارے, تو وہ مجھے ابھی میں دم حزب البہار پڑھنا ہی شروع کی, حزب البہار, تو وہ انہوں نے کہا شاہ صاحب, اور صبح پھر مجھے گلے لگایا. اسی طرح ایک صاحب آئے, بڑا نام تھا, میں دم کرتا ہوں حزب البہار کے, چھینٹے مارتا ہوں. یہ مجھے علامہ اشرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ عمل بتایا تھا, آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارنا. صحیح ہے. اور 99 2001 میں تو میں ان کو دم کر رہا تھا. تو اسی طرح وہ ایک صاحب ہے چھینٹے مارتا ہوں, وہ ایک صاحب ہے ان کو بھی میں نے سندھی تھے, بہت بڑا نام تھا میرے. اگلے دن مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ گئے. صحیح ہے. میں نے کہا سر کیوں؟ کہنے یار دیکھو میں الگ بات کروں گا, آپ یقین کریں وہ سندھ کے بڑا وڈیرا کہنے لگا یار میں نے اتنے علاج کرایا, میں اتنی جگہ گیا ہوں, میں بیوی کے لائق ہی نہیں تھا, اور میڈیکل رپورٹیں میری صحیح آ رہی تھی. کہنے کل آپ نے چھینٹا مارا, میں نے شاہ صاحب کل میری یعنی کہ شادی کو 17 سال عمل زوجیت بہتر ہوا. مسئلہ دیکھتے ہیں کہ مداخلت تھی. صحیح ہے. کس کی مداخلت ہے؟ صحیح ہے. ہم کہہ رہے ہیں جادو, جادو کے نام پہ لاکھوں روپے برباد کریں اور تو عزتیں جا رہی ہیں. بالکل. تو خدا را بھائی یہ آپ کے پروگرام میں تجزیہ دے رہا ہوں, اور کوئی بھی میرے ساتھ بیٹھ جائے, میں کہتا ہوں 70-80-90% معاملہ 70-80 نظر کے ہیں. نظر, جناتی نظر بھی ہوتی ہے. بالکل. اچھا دوسرا آ جائے, پھر میں مانتا ہوں دوسری چیز جو بہت زیادہ آدمی کو وہ ہے کیا نام ہے, جنات کے بلا, گھروں میں, فیکٹریوں میں. میں ادھر آتا ہوں, آخری بات, ایک منٹ میں ادھر آتا ہوں. اس سوال سے پہلے میں, آپ نے یہ جو اتنی زبردست شاندار تفصیل آپ نے بیان کی, اتنا ہمیں آج تک پتہ نہیں تھا اس بارے میں, حالانکہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں, لیکن آپ کی چونکہ فیلڈ ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے جس طرح دم کیا, 2 بندوں کا آپ نے بھی واقعہ بیان کیا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حقیقت ہوتی ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو جھٹکا لگاؤ, آپ کو ہلایا انہوں نے, کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا یا یہ خالی باتیں ہی ہیں؟ اچھا میرے پہ ایک سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. صحیح ہے. دیکھیں آپ کسی کو چھیڑ رہے ہیں سر, اچھا گیون ٹاک تو ہے, ٹھیک ہے, ایکشن نہیں وہ کرتے ہیں شاہ صاحب, ایکشن ہوتا ہے, آپ پر بھی ہوا ہے. من شر النفاثات, بالکل ہے, بالکل بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل ہے. تو جناتی مداخلت تو ہے. اچھا میں نے حضرت ابو دجانہ کا واقعہ, نہیں وہ آپ کو بھی پھر تنگ کرتے ہیں جب صحابی کی زندگی میں جو جلال آئے تھے عمل دخل ہو رہا, جب ان کے دخل ہے تو محمد علی شاہ کس بات کی, اللہ میں نے متکبر لوگ دیکھے, اللہ, ہمیں تو جنات کچھ نہیں کر سکتے. اچھا تو آپ بچتے کیسے پھر؟ اچھا میرے پہ احسان ہے, جامعہ فریدیہ ساہیوال کے سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں, سلسلہ چشت کے بزرگ ہیں, ابو النصر علامہ منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ. اچھا مدینہ الرسول جلوہ بے شک, جی جانتا ہوں میں. حضرت نے مجھ گناہگار پہ کرم کیا, سلسلہ چشت کے وظائف اور مجھے خلافت سے. واہ واہ واہ, وہ ایک بڑے کامل بزرگ. واہ واہ, جب آپ کو کوئی کامل بزرگ آپ پہ ہاتھ رکھ دیں, واہ تو اسی طرح مفتی عبدالحادی صاحب ہیں, کیا بات, ہند کے خلیفہ ہیں, ان کی وجہ سے بچے ہیں. بغداد میں انہوں نے دعائے سیفی کی اجازت, سبحان اللہ, دعائے حزب البہار مجھ پر اور امیر یہ پڑھنے کے بعد شہزادے ہیں, ان کی مہربانی ہے. عبدالحکیم شرف قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو بڑے ہمارے امیر المجاہدین کے اساتذہ میں سے, جی جی شرح لکھی حدیث, انہوں نے دلائل الخیرات اور حزب البہار, صحیح ہے, وہ حزب البہار جب فیضان مدینہ میں نازل آ رہا تھا ان دنوں میں, وہ تشریف لائے, انہوں نے اجازت مرحمت فرمائی. وہ جو دلائل الخیرات حزب البہار, تو سر یہ جب آپ پڑھنے کے بعد عمل کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, میرا روزانہ کا معمول ہے حضور, میں اٹھ کے ایک عمل کرتا ہوں, رات کو سوتے وقت بھی اور اٹھتے ہی میں گھر سے بعد میں نکلتا ہوں, اپنی پڑھائی بھی کرتا ہوں, ایک روحانی غسل بھی کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا الحمدللہ آپ کے پروگرام سے توسل ہے, کوئی عالم, کوئی پیر, کوئی بھی شخص جو یہ چاہتا ہے مجھ پہ جادو نہ ہو, مجھ پہ جنات نہ آئے, نظر بد کا اثر نہ ہو, وہ یہ چھوٹا سا میرا عمل شروع کر لیں, 3 ہفتے تک کریں. آپ کو فون کریں گے, مجھے بھی کریں گے, میں چیلنج کر رہا ہوں, ان پہ جادو نہیں ہوگا, صحیح ہے, جنات ان کو نہیں تنگ کریں گے, صحیح ہے. اور اثرات ہماری بہن بیٹی کے نہیں ہے, بعض اوقات کیا عمل کیا ہے شاہ آپ اور ہم جو ہے اپنی بہن بیٹیوں کو نہیں بھیج سکتے, بعض اوقات پردہ رکھنا پڑتا ہے, بچوں کے رشتے ہو رہے ہیں, بالکل عالیشان گھر ہے, کیسے بتائیں کہ ان کے ساتھ جنات کے مس, بیوی کے ساتھ نہیں لے کے جاتا, بعض غیرت مند ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس طرح قوموں میں جن شریعت کی پاسداری کا خیال رکھتے ہیں, کئی پیر ہم صحیح عورتوں سے ملتے نہیں, ان کے لیے بہترین حل سب کے لیے آپ کے توسل سے سر بڑا آسان ہے. جی پلیز, ہمارے ڈبہ پیر اس کو چوری کر لیتے ہیں, میں اہل ایمان اس کی 2 شرطیں, جو صحیح عقیدہ سنی اس کو اجازت دوں گا, اور جو نماز پڑھتا ہو اور قرآن اچھا پڑھتا, بس یہ میری شرط. سبحان اللہ, اس کو اس کی اجازت ہوگی کہ ہر ایک کو اس کی اجازت ہے. سبحان اللہ. حضرت یہ کام کریں, بالکل آسان ہے, اور خدا کی قسم مجھے دعائیں دیں گے, آپ بھی دیں گے, جتنے آپ کے چاہنے والے, آپ روز معمول بنائیں, سونے کے اٹھنے سے پہلے اپنی بیٹی کو کہہ دیں, زوجہ کو کہہ دیں, یا آپ خود 1 جگ پانی لیں, سورہ فلق اور سورہ ناس 21 بات پڑھ کے دم کر دیں. صحیح ہے سر, یہ عمل میں نے جیسے لیا ہے, میں آپ کو ناران, کاغان, بہران, کالم, کون سی جگہ کیلا نہ کہ, صحیح, مجھے کسی اون ڈیوٹی صاحب نے جنرل نے کہا, یار ایک بابا جی پانی پڑھ کے دیتے ہیں, اچھا, بڑے ادارے کے سربراہ ہیں, بولا یار مجھے وہ پانی پڑھ کے دیتے ہیں, شاہ صاحب ہم پانی بہاتے ہیں, ہم تو 0 میٹر ہو جاتے ہیں. اچھا, پھر آپ کو پتا ہے ہم بھی تو شوقین ہیں, ہم پہنچے سر, صحیح, پہنچ کے سمجھ لیں ہم نے عمل ہم نے چھینا ہے, لیا ہے. تو کیا ہے سر, 1 جگ
پانی لیں موسم کے اعتبار سے, اگر گرمی ہے تو ٹھنڈا لے لیں, اور اگر سردی ہے موسم آپ گرم لے لیں. سورہ فلق پڑھ 21 دفعہ مخارج اچھے 21 دفعہ. دیکھیں علم تجوید میں لکھا ہے قل قاف دو نقطہ والا قل هو اللہ احد, اے محبوب کہہ دیجیے اللہ ہے, یا کہہ دو اللہ, اور قاف کی جگہ کاف آ گیا تو ماذ اللہ بنتا ہے کہ کھا لو اللہ ہے. اب آپ کے حرف زیادہ شکایت کیا آتی ہے دو باتوں میں کہ سر اس کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آ رہا, بالکل پھر وہ ہمیں کیوں کوسے. ہاتھ جوڑ کے کہوں اپنی بچیوں کو اچھا قرآن پڑھیں, آپ بھی قرآن تجوید سے پڑھ لیں. بالکل. تو اب اس میں یہ عمل ہے سر, ایک جگ پانی لیں, سورہ فلق و ناس 21 بار پڑھے, وہ جس کا قرآن اچھا, اس پہ دم کر دیں, حافظ صاحب سے کروا لیں, پانی پہ کر دیا. اب آپ اچھی طرح نہا لیں, شیمپو لگا لیا, صابن پاک صاف ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ کا اپنا بنگلہ ہے, اپنا گھر ہے, تو گھر کے صحن میں چڈا پہن کے کھڑے ہو جائے, پانی بہا لیں, گندگی نالی میں نہیں جائے گا. یہ پانی اپنے اوپر ڈال دیں. اچھا دوسرا آپ ٹپ لیں, صحیح ہے, ٹپ لیں, صحیح ہے, اور پلاسٹک کا بڑا ٹپ لے لیں. ٹھیک ہے. ادب کا تقاضا ہے, ٹھیک ہے, پانی استعمال تو رہے, صحابہ کرام زمزم چہرے پہ بھی ڈالتے تھے, سینے پہ ڈالتے, نیچے نہیں گرے گا. صحیح ہے. تو لیکن ادب کا تقاضا ہے, آپ ٹپ لیں, اس میں کھڑے ہو کے پانی بہا لیں, ٹپ والا پانی واپس جگ میں ڈالیں, آپ چھت پہ ڈال دیں, پودوں میں ڈال دیں, دروازے کے باہر بہا دیں. یہ عمل کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں علامہ خضر الاسلام صاحب آپ کا تو ویسے ہی گلا ایک دفعہ یا دو دفعہ میں کروں, روز معمول بنائیں. نہیں ویسے مطلب 24 گھنٹے میں آپ اپنی بیٹی کے ذمہ لگا دیں, بیٹے کے آپ سو کے اٹھے پانی پڑا ہوا میری ٹیبل کے پاس رکھا, یعنی جب نہائے اس طرح نہا لیں. آپ کے کہنے کا, اور یہ والا پانی جو ہے وہ پہلے آپ دوسرے پانی سے پاک ہو جائیں اور بعد میں اس پانی کو پروائیں. اوکے. اور پنجاب میں تو ویسے بھی آپ کی کھیت آپ کے گھر میں کیاری ہوتی ہے, مطلب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ انتظام کرنا لوگوں کا ہے. کیا حلق آپ نے وظیفہ دے دیا. اس میں دو چیزیں, یقین بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. اگر آپ پہ کوئی جادوگر جادو کرے, کیا بات ہے, اور جادو کا اثر ختم نہ ہو, نظر بد ختم نہ ہو, کیا بات, آپ مریض کو کرائیں, کیسا مریض ہے, واہ واہ, آپ 7 دن کرائیں, کیا بات, آپ 21 دن کرانے مولا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے فلق و ناس, اور غسل کو روحانی غسل کہتے ہیں. کیا بات. میں نے حضور علیہ السلام کی دکھائی امت کی بارگاہ میں تحفہ دینے کے لیے, حضور علیہ السلام خوش ہو جائے, ایک تحفہ دیا آپ کے. سبحان اللہ. اگر آپ اس کو کر لیں, آپ کو عاملوں کے پاس نہیں جانا. کیا بات, اور آپ بیماری بھی ہوگی ختم ہوگی, کیا بات, جادو بھی ہوگا اثر ختم ہوگا, نظر بد بھی ہوگی ختم ہوگی. واہ واہ. پھر اسی طرح پاس کا یا رشتے نہیں ہو رہے تو بھائی زیتون کے تیل پہ یہ پڑھ کے دم کر لیں. ٹھیک ہے. تھک گئے, شوگر کا مرض ہے, اعصاب کمزور ہو رہے, آپ ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں پہ, اہل عرب میں نے بزرگوں سے سنا, صحیح ہے, آپ رات کو مساج کریں پاؤں کے ناخنوں پہ, ٹھیک ہے, ہاتھ کے ناخنوں پہ, ناف پہ اور سر پہ, نیند اتنی بہترین آئی زیتون کے تیل سے. میں کہہ رہا ہوں آپ کیسے ڈپریشن میں, اور رشتے کے لیے بھی پوری طرح رشتوں میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں, لڑکا ہو یا لڑکی. نہیں وہ تیل کیا کریں, لگائیں زیتون کا تیل لیں, رات کو سونے سے پہلے ہاتھ پاؤں کے ناخنوں پر, ٹھیک ہے, اچھی طرح, ٹھیک ہے, ناف پہ اور سر پہ لگا. ٹھیک ہے. سر میں کہہ رہا ہوں دعائیں دے گا, رشتوں کی بندشیں ختم, واہ, جادو کا اثر ختم, یہ دو کریں. واہ واہ. اور اس میں کیا ہے, آپ جگ پہ دم کریں, ساتھ ہی زیتون کے تیل بھی دو, ٹھیک ہے, اکٹھا کریں. پاک کا خلاصہ ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے مساج کرو, واہ اس سے واہ, شریر جنات کی مداخلت. شاہ صاحب کمال کر دیا آپ نے, یقین کریں بہت لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ نے. آخری سوال سے پہلے میں ایک سوال, امیر المجاہدین سے کبھی ملاقات ہوئی ہو, کبھی اس موضوع پر کبھی ان سے گفتگو ہوئی ہو, کبھی ایسا ہوا کبھی؟ صحیح بات ہے, امیر المجاہدین حضرت ایسی 80 صدیوں میں آتی, بے شک, اتنے مضبوط اعصاب والے, بے شک, اتنے کامل ایمان والے, بے شک, جن کے استاد ان کے قصیدے گنگناتے, بے شک, بے شک, بے شک. تو حضرت میری الحمدللہ مجھے یاد ہے, میں فیضان مدینہ میں نا جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا تھا. صحیح ہے. کوئی شادی تھی, ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں, صحیح ہے, حاجی ناصر رضا تھا, حاجی شاہد کے چھوٹے بھائی. صحیح ہے. جب حضرت جامعہ نظامیہ میں پڑھایا کرتے, صحیح ہے, تو میں جو ہے فیضان مدینہ میں امامت کورس پڑھاتا تھا. رات کو مفتی ہاشم اور ہم سب مارکیٹ میں رات کو عالم کورس کرتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت کو پتہ چلا میں لاہور سے آیا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ حضرت کو سیکھو گا, تو مجھے کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا, سید محمد علی شاہ. کہنے لگے حضرت علی یون کا سیکھا بتائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, حضرت کا شوق شغف, اللہ اکبر, اور ایسا مسکرائے, گلے لگایا. واہ واہ, وہ بڑے پیارے, پہلی ملاقات وہ تھی. کیا کہنے, جب تک امیر المجاہدین کا لقب ساتھ ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. پہلے میں جب ہی پڑھا جو چمکتا چہرہ, روشن چہرہ, صحیح, امام, آپ لاہور آئے ہوئے تھے. پھر ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمات لوگوں کو پتہ نہیں. صحیح ہے. امیر المجاہدین کا ایک راز ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ سے وہ پہلی ملاقات تھی, وہ میری وہ پہلی ملاقات. اچھا, ایک راز یہ, آپ ملے کہاں تھے, وہاں شادی میں؟ وہ شادی میں, اچھا, یا آپ کے کیا نام ہے اس کا, لوہاری گیٹ کی طرف محمد وسلم کے مبلغ تھے, صحیح ہے, ان کے نکاح حاجی یاسر کے بھائی, حاجی یاسر کا ولیمہ تھا میرے خیال میں. تب تو حضرت وہ اپنے میں بالکل چلتے تھے, بالکل چلتے تھے. ملاقات ہوئی, چہرہ روشن. سبحان اللہ. جب انہوں نے سیکھے پوچھے تو ہمیں, پھر ہمارے پاس جو فیضان مدینہ نظامیہ کے بڑے استاد ہیں وہ ذکر کرتے تھے. صحیح ہے, بڑے بڑے علماء ان سے پڑھے ہوئے ہیں. صحیح ہے, ان کا فیضان ہے پوری دنیا میں, خاص طور پہ پاکستان میں. بالکل بالکل. اور میں کہتا ہوں جامعہ نظامیہ کا فیضان تو پورے پاکستان پہ ہے, امت پر. بے شک. تو وہ حضرت کا میں نے جو سنگت ہوئی, امیر المجاہدین, یہ تو سمجھ لیں کہ ابھر کے جو سامنے آنے والا, اس وقت تو پردے میں چھپے تھے. لازمی بات ہے, لیکن آپ کی اس وقت ملاقات ختم نبوت کا پروگرام, بے شک, ختم نبوت پہ حضرت کا صحیح, ختم عقیدہ, ختم نبوت کا تحفظ, صحیح, یہ اللہ صاحب کی زندگی کا مقصد. بے دوسرا, بے شک, آپ
ایک ایسی شخصیت تھی جو پتہ نہیں لاہور والے جن کے بارے میں غوث پاک کہتے ہیں کہ میں اگر ان کی زندگی میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا. امیر المجاہدین کو پھول لگانے والی شخصیت, نوازنے والی کوئی شخصیت, داتا صاحب وہ کلندر لاہوری, بے شک حضور داتا گنج بخش علی. بے آپ پوچھے پرانے لوگوں سے بے شک. کہ آپ ہر جمعرات کو آتے تھے واہ واہ اور ہر جمعرات کرسی پہ بیٹھتے تھے, اور آپ جو جمعرات کو آپ کی کیفیت ہوتی تھی, اللہ اور داتا صاحب سے جو آپ کا عشق تھا, یہ کیا نوازے بات. گئے داتا صاحب. ایسا ہی ہے. تو میں لاہوری کہوں گا جو امیر المجاہدین سے پیار کرتے ہیں, ہمارے لاہور کے عاشقان رسول, میری گزارش داتا گنج بخش مجھے تو سر بڑا نوازا, امیر المجاہدین سب کو نوازا جی اس میں. میرا حج نہیں ہوتا تھا حضور, بے شک. اچھا میں یہاں حاضر ہوا عرض کی, اب الحمدللہ ہر سال آ جاؤں. صحیح ہے. تو یہ جو نا امیر المجاہدین کے راز دو ہیں, بے شک. عقیدہ ختم نبوت ناموس رسالت, اور داتا صاحب کا داتا صاحب کا فیض. کیا بات. تو خدا را وہاں پر آ جائے جھولیاں بھر دی جاتی ہیں. کیا بات. آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ جنات کے بارے میں آج آپ نے بڑی ایک مفصل گفتگو کی ہے اور کافی سارا کچھ بتایا. یہ بتائیے کہ کیا یہ جو بسیرا ہوتا ہے ان کا, جس طرح ہم نے شروع میں آپ نے اس کا جواب دیا کہ چھتوں پہ اب آ جاتے ہیں, ایک گھر ہے اور ایک کھلی جگہ ہے, بالکل خالی جگہ جہاں پر جنات ہیں, فیکٹری ہے وہاں پر جنات ہیں, تو ان دونوں جگہوں سے, گھروں سے ان سے حفاظت اور فیکٹریوں سے ان کی حفاظت کا طریقہ کیا پڑھا جائے؟ انسانوں کا تو آپ نے بتا دیا, غسل کا روحانی غسل کمال بتا دیا آپ نے, تو یہ جگہوں کے حوالے سے لوگ گھروں کے حوالے سے فیکٹریوں کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں, ان دونوں کا ذرا پلیز بتائیے. اچھا حضور, تین چیزیں نا, پہلے یاد رکھیں, اکثر میں نے دیکھا ہے خاندانی معاملات ہوتے ہیں. صحیح ہے. یار وہ کہہ رہے میری نانی پہ جنات کی حاضری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو یاد رکھیں قرآن اور حدیث سے جو عورتوں پر جنات آ جاتے ہیں, یہ کوئی خواجہ صاحب نہیں ہوتے, یہ کوئی غوث پاک نہیں ہوتے, وہ جنات ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خدا نہ کبھی بھی جنات آ جائیں زیادہ گفتگو نہ کریں. لیکن اس کا مطلب یہ تو ہوا نا آپ کی اس میں آتے تو ہے نا پھر, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بول رہے ہوتے ہیں وہ عورتیں پیر بن گئی ہیں. صحیح ہے. اور پھر وہ ڈرامے بازی, آپ تو بزرگوں کا نام بدنام کریں, جھوٹ بولتے ہیں. صحیح ہے. عورتوں پہ بزرگ نہیں آ سکتے. صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے. جنات ہوتے ہیں پھر وہ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جہاں عورتوں کی آج کل حاضری ہے گھروں میں اور عورتیں پیر بن رہی ہیں, اس کو سمجھا, اگر کوئی عورت عالمہ ہے, قرآن و سنت پہ عمل کرتی ہے, وہ ہمارے سر کی تاج ہے, وہ چاہیے اس کو آپ فالو کریں. جو نمازی بھی ہو, قرآن پڑھنا آتا ہو, اگر ایسے بزرگ آ رہے ہیں تو بھائی اس کو قرآن پڑھنا بھی سکھا دیں. بالکل ایسے اس کو کلمہ ہی نہیں پڑھنا آ رہا. میرے ٹی وی پروگرام میں ایک صاحب بیٹھے, ان کو پہلا کلمہ وظیفہ بتا رہے تھے, یقین کریں آپ لائف وہ کلمہ نہیں پڑھ پایا بندہ. یہ تو ہمارے لوگ ہر دوسرے بندے کو پیر بننا, عورتوں مردوں میں جراثیم ہوگا. اس میں ایک پیغام دوں گا, دیکھا جاتا ہے علماء سے, ائمہ سے, یہ پیر یہ, کیونکہ جو 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے نا سر, وہ اجرت تو چھوڑیں, وہ جو پڑھا رہا ہے سر 5 وقت کی نماز, میں اس کو اللہ کا ولی کہتا ہوں, جو حرام سے بچتا ہوں, سچ بولتا ہوں, اور اس کے حالات, تو خدا یہ قسم وہ ہمارا پیر ہے, وہ ہمارا ولی ہے, وہ ہمارا سرمایہ امام, جو صبح 8 سے ایک عالم کو رفت کرانے, صبح 8 سے شام 4 تک, یہ ہمارا وہ طبقہ ہے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اب آ جائیں آپ کے اس پہ, تو اگر ایک تو عورتوں کے ساتھ نسل در نسل چل رہے ہیں, یعنی ماں سے, نانی سے, یہ گھر میں ہی رہیں گے, بعض اوقات باپ دادا اس فیلڈ میں نہیں سنبھالے, یہ چل رہے ہیں نسلوں کے ساتھ. یہ آگے جو کھیل ہوتے ہیں سر, وہ خضر الاسلام صاحب, علامہ صاحب, وہ بیان کرنے سے باہر ہیں. لڑکیوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں, گھروں سے چھلانگ لگانا, کپڑے پھاڑ دینا, کپڑوں سے سوئیں نکلنی, چھریاں بتا بھی نہیں سکتے لوگ, بلیو بھی نہیں کریں گے, مگر جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ان سے پوچھو. جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی, وہ کئی دن ہو گئے ہم بستری نہیں کر پا رہے, اب اس میں عورت کا کیا قصور ہے بھائی؟ اور بعض اوقات مرد یہ سمجھتا ہے میں نہ مرد ہو گیا, نہیں, جنات کی مداخلت ہے, علاج کرا ہے مسئلہ. تو خدا را یہ بھی آپ کے پروگرام سے میری عرض ہے, اگر کہیں عورت یا مرد کے یہ معاملات ہوں تو خدا را جب ڈاکٹر علاج کرائیں کسی اچھے قرآن سے تعلق رکھنے والے شخص سے, حدیث سے تعلق, کسی اہل علم سے, بعمل آدمی سے آپ علاج بھی کرائیں. اچھا پہلا ہو گیا یہ مداخلت گھروں سے, ماؤں بہنوں بیٹیوں گھروں. دوسرا بعض اوقات گھر سے چل رہے ہیں, یار ایک پرانے گھر میں آئے تھے, اور اکثر یہ چراغوں کے معاملات ایسے گھروں میں زیادہ ہوتے ہیں, جو جن آئے تھے بولے چراغ جلائیں. صحیح ہے بھائی, کیوں جلائیں چراغ؟ یہ گھروں میں آپ دیکھیں گے, ہاں کئی لوگ جلاتے ہیں, جنات کے معاملات. اچھا بھائی زیادہ تر نہیں, وہ چراغ جلانے سے فرق پڑتا ہے؟ نہیں ایسا کچھ. اچھا بس ایویں مشہور ہے, وقت یہ تسکین ہوتی ہے. اچھا, وہ پھر کھیلتے رہتے ہیں, جو کہتے ہیں آپ کو کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس جگہ پہ پھول ڈال کے رکھ دیں, ٹھیک ہے, اس کمرے کو بند کر دیں. بھائی کیوں بند کر دیں؟ میرا گھر ہے, میں وہاں رہوں گا, ہم اشرف المخلوقات ہیں. ایک تو یہ ڈر خوف نکالے بھائی, پہلا یہ گھروں سے. اچھا دوسرا فیکٹری اور کارخانے. سر لوگوں کے کراچی میں ایک پروجیکٹ ہے بحریہ ٹاؤن. صحیح ہے. آپ علامہ صاحب, آپ کے جو مریدین متقی, آپ نے تو کراچی میں بہت اچھا پسند آ رہا ہے الحمدللہ, آپ کا نام ہے پورے پاکستان میں. بحریہ ٹاؤن میں ہر دوسرے ہفتے ایک ہفتے فون آتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے, وہ ساری جگہ ہی ایسی تھی وہ تو, کہ شاہ صاحب گھروں میں وہاں جنات, لوگ پریشان ہیں, چھوڑ کے گزر رہے ہیں, اور معاذ اللہ پھر مس یوز بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. اچھا ایسی جگہوں پہ فحشی ورانی بھی زیادہ ہو جاتی ہے جہاں گندے جنات. ایک چیز آپ یہ جو دیکھتے ہیں جو چرس پیرے ہوتے ہیں,
سر یہ زیادہ تر میں نے جو معاملات دیکھے ہاں ان کا جب روحانی علاج کیا سر انہوں نے چھوڑ دیا. ہاں یہ جو چرس میں کیونکہ جب آپ کے ساتھ جنات کی مداخلت ہوگی نا وہ چرس میں لے کے جائیں گے, شراب پہ لے کے جائیں گے, آپ کو زنا کی طرف لے کے جائیں گے, گندے اثرات ہیں, گندی تصویر. لیکن شاہ صاحب یہ چرسی, ہیرونی اور شرابی, ان پہ تو میں نے کبھی جنات نہیں دیکھے, یہ تو الٹا جنوں کو پڑ جاتے ہیں. تو ہاں سر مجھے جو ہے ایک کرسچن فیملی کے بہت صاحب, ان کی دونوں بیٹیاں مسلمان ہیں. ہاں انہوں نے مجھے یہ بات, میرا میٹرو نیوز پہ پروگرام چلا تھا جب مشرف دور میں زلزلہ آیا, صحیح ہے. تو مجھے وہاں پہ صاحب ملے کرسچن تھے, بولا یار میری بیوی سوتی نہیں, بچوں کا امام ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک میری بیٹیاں رات کو باہر نکل جاتی ہیں کہ شادی نہیں ہوئی, صحیح ہے, لیکن معاذ اللہ جب تک وہ یہ اپنی تسکین نہ بجھا لے وہ گھر میں نہیں آتی. صحیح. جب ہوا علاج ان کی وہ مسلمان ہو گئی, اچھا, اور وہ ان کے گھر آباد ہو گئی. واہ تو واہ, سر یہ آپ یہ دیکھیں جنات ہیں. واہ واہ, مداخلت تو ہے. اب اس میں اب علاج کیا, فیکٹریوں کا علاج فیکٹری کیا اور گھر کا. فیکٹری اب ایسی فیکٹری نہیں چل پاتی, اجڑ گئی. صحیح ہے. ایسی جگہ لی, اس لیے کہتے ہیں جب جگہ لیں تو آپ اس کو کم از کم, اس میں کوئی حرج نہیں, آپ کسی عالم کو لے جا کے دعا کرا دیں. صحیح ہے. آپ ایک بکرا ذبح کرتے, گوشت صدقہ کرتے, کیا حرج جاتا صحیح ہے. ہے, صحیح ہے. اب فیکٹری اور کارخانے اجڑ جاتے ہیں, بات بلڈر میں نے بتایا, صحیح ہے, تو اس کا علاج ہے بڑا. صحیح ہے, آسان میں بتا رہا ہوں. پہلا, آپ ایسے گھروں میں ایسی جگہوں پہ ہرے لیمو کے پودے لگائیں. کائے کے؟ ہرے لیمو کے. نیمبو کے. لیمو ہرا والا. اچھا, کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, جنوں کی دنیا. صحیح ہے. امام جلال سیوطی شافعی رحمۃ اللہ انہوں نے لکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں اچھا, واقعات ٹھیک ٹھیک مستند بات. ٹھیک ہے. میں دوسرا, اصل میں گفتگو کرتا ہوں جو مجھے کسی مستند عالم سے. بالکل صحیح, بالکل دوسری صحیح. بات یہ, آپ سفید مرغ پالیں. سفید مرغ, اچھا, گھر میں, چھت پر, فیکٹری میں, کارخانے میں. واہ واہ سفید مرغ رکھیں, مرغی بھی رکھ دیں. واہ 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 واہ, یہ اذان بھی دیتے ہیں. صحیح ہے. جہاں اس میں انہوں نے حدیث بیان کی کہ سفید مرغ رکھو, جس گھر میں سفید مرغ ہوں گے جنات داخل ہوں گے. اچھا, جادو یا اثرات کے واہ واہ واہ, مرغا آپ کو اکثر ایسے گھروں میں رکھا, بولو شاہ صاحب کل لے کے آئے گا, میں نے کہا دوسرا لے آؤ. ہاں, دوسرا میں نے کہا تیسرا لے آؤ. تیسرے چوتھے پہ پھر سکون ہو جاتا ہے. اب آگے علاج کی طرف بھی جاتا ہے. صحیح ہے. فیکٹری, کارخانے, گھر جو ہوتے ہیں, خدا را میرا یہ گزارش ہے یار, حافظ جو حافظ قرآن ہے, قاری اب لے پر رکھتے ہیں, ایک حافظ قرآن کو بہت اچھے, وہ نماز کا اہتمام کریں. ایک مسجد بیت کا حکم ہے بہت اچھے, بہت اچھے. تو آپ فیکٹری میں اس میں ایک جگہ بنا لیں چھوٹی سی نماز کے لیے, وہاں اذان بھی دیں. جب اذان دیں گے کیا ہوگا, واہ واہ, شیطان بھاگے گا. دوسرا یہ کہ آپ ایک حافظ قرآن کا سہارا بھی بنے یا ایک امام کا. بہت اچھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے سر وہاں پر کم از کم میرا عرض ہے, جن فیکٹریوں میں, کارخانوں میں یہ معاملات ہوں, آپ حافظ کے ذمہ لگائیں. روزانہ کبھی آپ کے آفس میں, کبھی وہ فیکٹری میں, باواز بلند سورہ بقرہ پڑھیں. اچھا, یہ علامہ ارشد القادری صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی, سبحان اللہ. مجھ فقیر کو انہوں نے, واہ واہ, ایک بہت بڑے نعت خوان پہ جادو کا معاملہ ہو گیا تھا, سورہ بقرہ کی اجازت. اچھا, تو حدیث پاک ہے واہ, کہ سورہ بقرہ جس مقام پر, جس گھر میں پڑھی جائے گی, وہاں جنات داخل ہیں. کیا بات, کیا بات. پڑھنے والا قاری, کیا بات, قاری ہو سر, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. واہ واہ, اور ہو بھی نمازی, اور قرآن بھی پورا پڑھے. ہماری ہوتی ہے ہم ایسے لوگوں کو اجرت دینے سے, بھائی کیا ہو گیا یار, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو, آپ کی فیکٹری نہیں چل رہی, کھا رہے ہیں. بھائی ایک حافظ قرآن کو آدھے گھنٹے کے لیے بلاؤ, بہت اچھے, اور اکرام سے بلاؤ, اس کو کھانا بھی کھلاؤ, اور آپ اس کی خدمت بھی کرو خوش دلی سے. واہ واہ واہ, اس سے اس کو بولو بھائی ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے, اور اس میں تو طے بھی کر سکتے ہیں. بالکل جو قرآن پڑھا ہے, میں نے سر کراچی میں جن گھروں کو پھلتا بولتا دیکھا ہے, میں نے ان کو دیکھا ہے 100 سال سے زیادہ عمر ہے. حاجی عبدالرحیم جی کا انتقال کر گئے. وہ دارو مجدیہ سے بچوں کو بلاتے تھے جمعے کو پڑھنے, اور ان بچوں کو بڑا بلا کے اہتمام کر کے بچوں کو کھڑا کرتے تھے, اپنے ہاتھ دھلواؤ, بچوں کو بٹھاتے, بہترین کھانا کھلاتے, پھر فروٹ, پھر ان کے بچے کروڑ پتی کو کھانا لے کے آ رہے ہیں, فروٹ لے کے آ رہے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو گفٹ پیش کرتے. سر عمر بھی بڑی, رزق بھی بڑھے گا, اور یہ طالب علم کس کے. تو فیکٹری میں کیا ہے, مہینے میں ایک مرتبہ مدرسے کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کریں, بالکل ایسے, آپ ایک محتمم کے ساتھ تعاون کریں. ان کو بولو قاری صاحب مہینے میں ایک جمعرات میرے یہاں 7 بچے بھیج دیں, سورہ بقرہ پڑھوائیں, پانی پہ دم کریں, آپ پھر وہ پانی پیئیں اور فیکٹری کارخانے کے چاروں کوروں میں ڈالیں. کیوں پی رہو گے, پیچھے بھاگ رہے ہو. میں تو علامہ صاحب کے توسل سے پیغام یہ دے رہا ہوں, سورہ بقرہ پڑھائیں, مدرسے کی خدمت بھی کریں, مدرسے میں کھانا بھی پیش کریں اللہ کی رضا کے لیے, اور پھر آپ کا یہ کام بھی ہوگا. آپ کس سے تجارت کریں, اللہ سے. آپ طلبہ سے پیار کیا کریں, دین کے طالب علم, آپ اس ادارے کو بھی چلائیں, آٹومیٹکلی فیکٹری والا ایک ادارہ سنبھال لینا ہے, کیا مدرسے بھی چلیں گے. آپ کی فیکٹری, جو فیکٹری والے آج کامیاب علامہ صاحب, کیا بات, ان کا مدرسے سے تعلق, ان کا علماء سے تعلق, ان کا باعمل پیروں سے تعلق. بہت اچھا. اور میری آخری عرض ہے آپ کے اہل سنت میں جو ہر دوسرے آدمی, وہ پیر, بھائی پیر کا تعلق شریعت سے ہوگا. پیر ہے ہی نہیں وہ, کیا بات, پیر وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو, نمازی ہو, قرآن پڑھنا. کمال کمال. یہ میں نے ایک علاج واہ واہ, لیمو کا پودا, واہ واہ واہ,
بتا सफेद दिए, मुर्ग, बिल्कुल सूरह बकरा का हमारा सब फ्री में बता दिया। मैं कहता ये हूँ क्लिप कमाल आप है। डालें, हम- मैं कह रहा हूँ खुदा ये मुसलमान शेयर भी करेंगे, हम शुक्र अदा- हमारी आपकी सवाब की नियत है। सर हम शुक्र दूसरा फिर गुजार मैंने जो रूहानी गुस्ल दिया वाह है, वाह। मेरा चैलेंज ये करें, अगर आदमी 21 दिन तक गुस्ल करे, अगर उसका मसला हल नहीं होता, आप पे मुझे फोन करें, सर अल्लाह के बहुत फजल से। हम हमने आपके कुरान पर है, हम इस चैनल के हवाले से तासुर से चैनल के तवस्सुल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आज आपने एक आवाम को इंतहाई मुफीद बात, जो मेरे इस नज़र में इतनी ज़्यादा मुफीद है कि अगर इन पर अमल कर ले तो ना वो लुटेगा, ना वो पिटेगा, और ना ही उसकी दौलत जाएगी, ना इज्जत जाएगी, खुद पीर और बनना खुद उसका बहुत अमल हो ज़्यादा रहा है। अमल। आखिर में शाह साहब आखिरी चैनल के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें आप प्लीज़। आखिर में एक हमारा बिलीव बहुत कम हो गया। सही है, कुरान कह रहे हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, बिल्कुल। कि अगर कुरान हम पहाड़ों पे, तो क्या होता वो, हाँ नाज़िल हो जाता तो रेजा रेजा हो तो जाते भाई हैं। इसका कुरान में ताकत है। बिल्कुल है, बिल्कुल। हमारा बिलीव कम हो गया। अल्लाह। यकीन करिए मुसलमान आते हैं, बोले सूरह बकरा बताओ, वो तो कुरान में है। हम्म, खुदा ये सूरह कुरैश, बोला सर वो तो कुरान में है। वही आपने जो हमारे शुरू में लोगों बात को की ना कि बीमारी- जब आप उन्हें कहते हैं ना जादू है तो खुश हो जाते हैं, और जब आप उन्हें कहते हैं कि भाई नज़र है या जिन है तो वो कहते हैं नहीं नहीं, यानी इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक सुनना चाहता है। और कुरान वाली बात कि ये कौन पढ़ेगा, कौन इसमें जाएगा, तो फिर इनके यकीन की वजह से उन पर ऐसी चीज़ें ना भी हो तो हावी सबसे बड़ी रहती हैं। बात बिलीव और यकीन। सही बात। माशाल्लाह हुजूर, जिस तरह मैं देखता हूँ कि आप बड़े अहले इल्म लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े जानदार लोगों को, ये भी होता है, उनको लाकर मौजू देकर गुफ्तगू करना। मैं और आप, मेरा अपना एक है, आप में दुनिया से चले जाएंगे, इसमें कैमरामैन, यूट्यूब पर जो इस पैगाम को आगे पहुंचा रहे हैं, एक नुक्ता याद रखें, गुनाह वाली चीज़ को शेयर किया, आप मर जाएंगे, मादल्ला आप गुनाह जारिया करके मर गए, ऐसे ही, जब तक वो रुकेगा नहीं। ऐसे ही। किसी आलिम की तदलील, किसी पीर की, मुसलमान की तदलील, वो या गले में किसी पर पड़ेगी। तोहमत गले पड़ गई, गले पड़ या गई। फाशी और यानी वीडियो क्लिप या बिल्कुल गले। तो एक लाजिम है उम्मत पर कि जब आप पूरी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं तो खुदा ना यार उससे कुरान बच। हदीस इसको शेयर करें, उससे हम बच। मर जाएंगे। ये बिल्कुल। सदका जारिया, हुजूर सवाब जारिया है। नेकी को शेयर हमें करें। तो सही अब ये आखिरी जो है सर, मैं कह रहा हूँ, इसलिए ये आखिरी ही बात है कि भाई, कि अगर आप वाकई आपके अगर शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, आप किसी डिब्बा बदअमल आलिम पीर को नहीं बुलाएंगे, आपके चैनल पे हमेशा इश्क रसूल की बात होगी, नामुस रिसाला तकीदा खत्म नबूवत की, तो ये आखिरी, मैं कह रहा हूँ, हमारी आखिरत में काम आने वाला चैनल है, वाह। और मेरी और आपके खात्मा ईमान का चैनल है। वाह वाह। और मुझे उम्मीद है कि जो भी इसको शेयर करेंगे, इसको ताउन करेंगे, अल्लाह ताला उनको मरते दम तक आखिरी तक रखेगा, इंशाअल्लाह उनका जिक्र होता रहेगा। जज़ाकल्लाह जज़ा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हज़रत क़िबला पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे लाहौर में आज तशरीफ़ लाए हुए थे, मेहमान भी हैं हमारे। और इस प्रोग्राम में जो आपने कमाल के गुफ्तगू फरमाई है, और आपने जो आज एक इंतहाई अहम लोगों के मसाइल, जिनमें लोग अक्सर अवाम मुलव्विस हैं और डरते रहते हैं और फिर लुटते पिटते रहते हैं और 2 नंबर पीरों, डब्बा पीरों के हाथ चढ़ते हैं और फिर उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आपने आज के इस प्रोग्राम में जो गुफ्तगू सुनी है, मेरा ख्याल है कि अगर आप इस पर अमल कर लें तो आप ना कभी लुटेंगे, ना ही कभी आप किसी के पास जाएंगे, और ना ही कभी ऐसा होगा कि आप बर्बाद हों, और ना ही आपको किसी से कोई वजीफ़ा लेने की ज़रूरत है। इंतहाई मुफीद प्रोग्राम हज़रत शाह साहब के साथ क़िबला आज हमारा ये हुआ, और जिन्नात के हवाले से बड़ी ही आला गुफ्तगू आपने की। और मैं, शाह साहब ने जब मुझे मौजू दिया तो दौरान गुफ्तगू मैं ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी कोई चीज़ हिल जाए या गिर जाए, क्योंकि कराची में एक दफ़ा हज़रत मरहूम अल्लाह गरीक़ रहमत करे सैयद हमज़ा अली शाह साहब हम एक स्टेज पे मौजूद थे, वो जिन्नात की गुफ्तगू कर रहे थे, और अचानक कहीं से एकदम जो है वो काले कलर की बिल्ली आ गई और आकर उन्होंने स्टेज के पास लड़ना शुरू कर दिया और एकदम हड़ाउड़ी हो गई। और मैंने उस वक्त शाह साहब उनसे कहा, मैंने कहा लगता है जिन्नात आ गए, तो उन्होंने कहा आ भी सकते हैं। माशाल्लाह वो भी सुना कि बड़े इस मामले में बड़े माहिर और बड़े वो थे। तो मैंने आज ये सोच रहा था कि दौरान गुफ्तगू कहीं ऐसी कोई चीज़ होगी तो शायद हम इसका और प्रैक्टिकल कर सकेंगे, लेकिन शाह साहब चूँकि ख़ुद हिज़्बुल बहर के अल्हम्दुलिल्लाह वजीफ़ा करते हैं और उसके माहिर हैं और उसके आमिल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बरकत से एक अज़राए मज़ा भी कहा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो शाह साहब का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब अर्ज़ है।